الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستوں اور محلے کے نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعے جیسا موقع عنایت فرمایا۔ جمعے کا دن عید سے بڑھ کر دن ہے جسے علماء کرام عید کا دن کہتے ہیں۔ آج اس جمعے کے موقع پر میرے عنوانات کا سمندر بھرا پڑا ہوا ہے۔ ایسے سمندر عنوان کے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے صرف ایک دو عنوان لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ پھر بھی ہمیں وقت ساتھ نہیں دیتا تو اسے آدھا ہی کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ آج کا میرا عنوان ہے علماء۔ علماء کون ہیں اور کیا ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ علماء وہ ہیں، حفاظ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی اولاد ہیں۔ صحبت کی برکت، جب انسان کسی عالم دین حافظ کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی صحبت میں رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جیسا دوست ہوتا ہے ویسے ہی انسان بن جاتا ہے۔ ویسے ہی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کی خدمت میں حاضر ہوا تو جب بھی حاضر ہوتا، جو بھی پریشانیاں ہوتی، جو بھی تکالیف ہوتی، حضرت رشید احمد گنگوئی کی صحبت میں ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام ان ضروریات کو پورا کر دیتا اور پوری تکالیف کو دور کر دیتا۔ وہ حفاظ، وہ علماء جو استاد کی صحبت میں رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں
یہ علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں غصے میں جلال میں آ کر ایک طالب علم کو بڑی سختی کے ساتھ مار دیا۔ اس طالب علم کو مار کر جیسے ہی حاضر ہوا، فارغ ہوا، تو میرا ہاتھ ایسا ہو گیا جیسے کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ تو میں فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب دیکھیے میرے ہاتھ کو کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، دیکھیے میرے ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، مولانا یہ اب کی بات نہیں ہے، جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے آپ کا ہاتھ ہی ایسا ہے۔ یہ وجہ کیا تھی؟ جب طالب علم کو استاد بے قدری سے مارتے ہیں تو تب جا کر ہاتھ ایسا ہو گیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں سیدھے ڈاکٹر کے پاس سے گھر نہیں گیا، سیدھے مدارس اسلامیہ میں تشریف لے گیا۔ وہ بچے کا انتظار کر رہا تھا۔ بچے کو جیسے ہی حدیث کا وقت آیا، بچے کو پڑھانے کا وقت آیا، اس طالب علم کو بلایا گیا۔ طالب علم ڈرتے ہوئے آیا حضرت کی خدمت میں، کہنے لگے، او طالب علم میں نے تجھے مارا، دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری کیا نوبت کر دی، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر تو کچھ آیت الکرسی پڑھ دے، میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ طالب علم فرماتا ہے، استاد محترم آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو بہت ولی ہیں، آپ بہت بڑے استاد محترم ہیں۔ تو وہ طالب علم یہ فرماتا ہے، تو استاد کہتے ہیں، میں تو بڑا استاد ہوں، میں تو شیخ الحدیث ہوں ہی میری اپنی جگہ پر، آپ طالب علم ہیں، آپ ہی کی وجہ سے میرا ہاتھ ایسا ہو گیا ہے، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر دم کیجئے گا، میرا ہاتھ صحیح ہو جائے گا۔ وہ طالب علم جیسے ہی استاد محترم کے ہاتھ پر، مفتی صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے تو استاد محترم کا ہاتھ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ لاسٹ میں نوٹس جو آتی ہے، حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پاک پوتر فرشتوں کے بعد، میرے نبی کے بعد اگر کوئی چیز ہے وہ طالب علم ہے، اس لیے کہ وہ مہمان رسول ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، علماء کی، حفاظ کی، طالب علم کی، مدارس اسلامیہ کے بچوں کی، مکتب میں آنے والے بچوں کی، نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچوں کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، تو ادھر بہت سارے قیدی تھے، وہ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے مفتی صاحب جو جیل میں جا کر صرف نورانی قاعدہ پڑھایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے بخاری اور مشکات پڑھانے سے زیادہ نورانی قاعدے پڑھانے میں مزہ آتا ہے، اس لیے کہ طلباء جب نورانی قاعدہ شروع کرتے ہیں تو قرآن تک پہنچتے ہیں، میں ڈائریکٹ بخاری اور مشکات پڑھاتا ہوں، آج بخاری اور مشکات سے زیادہ مزہ مجھے نورانی قاعدے میں آیا، اس لیے کہ جب بچہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، استاد کو دیکھیے بیٹھ کر، استاد اتنا ادب سے بیٹھ کر اس کو پڑھاتا ہے، اس کو اتنا ادب کرتا ہے اس طالب علم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استاد محترم تہجد میں
یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، حضرت حسن احمد مدنی نہ ہوتے، رشید احمد گنگوئی نہ ہوتے، تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب بھی تو اس وقت بھی ان انگریزوں کا محتاج ہوتا، انگریزوں کے جیل میں رہتا، اس لیے کہ یہ علماء دیوبند کا صدقہ ہے، علماء کا صدقہ ہے، آج ہندوستان آزاد ہے۔ آج ہندوستان آزاد ہوئے 70 پر 5 سال مکمل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، آج وہی علماء کے اوپر ایک نقطہ لگایا جا رہا ہے، وہی دارالعلوم دیوبند پر ایک نقطہ لگایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ علماء دیوبند کو ختم کر دیا جائے، جمعیت علماء ہند کو ختم کر دیا جائے، دارالعلوم دیوبند کو گرا دیا جائے۔ ارے بے وقوف، سن کان کھول کر، تجھے کچھ ہو گیا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پہلے سوچ لیا ہوتا اس کی بنیاد کس نے رکھی، اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضور نے رکھی تھی۔ حضور کے بعد کہتے ہوئے وہ تعمیر ہوا تھا، تو کیسے گرا سکتا ہے؟ وہی مدارس اسلامیہ ہے جو علماء کو حفاظ بنا دیتے ہیں، حفاظ کو علماء بنا کر کئی درجوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ آج وہی علماء ہیں جو آپ کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، وہی حفاظ ہیں جو آپ کی امامت کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علماء حفاظ نے ہمیں قوم کو کیا دیا؟ ارے تم آ کر ہمارے مدارس کا تھوڑی دال کھا لیتے، ہمارے مدارس کی دھول کو دیکھ لیتے، تو تمہیں سمجھ میں آ جاتا تھے علماء دیوبند کیا ہیں، حفاظ کیا ہیں، مدارس اسلامیہ کے بچے کیا ہیں، علماء حفاظ کیا ہیں، مدرسہ سبیل الرشاد کیا ہے، مدرسہ شاہ ولی اللہ کیا ہے، اور بھی بہت سارے مدارس ہیں۔ آپ دیکھ لیتے کہ مدارس کیا ہیں۔ آپ کہتے ہیں مدارس اسلامیہ میں دہشت گرد کی بات سکھائی جاتی ہے، نہیں، آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ مدارس میں دہشت گرد کی بات نہیں سکھائی جاتی۔ مدارس وہ مدارس ہیں، جب بھی ہم 15 اگست مناتے ہیں، جب بھی ہم جمہوریہ بناتے ہیں، 26 جنوری بناتے ہیں، تب ایک ہی کام کرتے ہیں۔ آپ تو میرے دوستوں وہ لوگ ہیں اپنی جگہ پر جو آپ وہ کہہ رہا تھا کہ علماء کو ختم کر دیا جائے، دارالعلوم دیوبند کو ختم کر دیا جائے۔ میرا اس سے پیغام ہے، ارے نادانوں، ارے جاہلوں، آپ گندے ہاتھوں سے صبح میں اٹھ کر منہ دھو کر جا کر ترنگے کو گھسیٹ دیتے ہو۔ ارے سنو، ہم فجر کی نماز پڑھ کر مدارس اسلامیہ میں ترنگے کو گھسیٹتے ہیں، ہم ہمارے ہندوستان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ مدرسے دارالعلوم دیوبند وہ ہیں جو ہندوستان آزاد ہوئے بہت سالوں سے ہیں، اور اس سے پہلے سے ہے اور چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آج تم احتجاج کرنا چاہتے ہو کہ دارالعلوم دیوبند کیسے چل رہا ہے، وہی بہت جا کر احتجاج ہو گیا۔ دیکھ لیے، جا کر دیکھنے والے دیکھتے ہیں، یہ غیب سے مدد ہوتی ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند ہیں، وہ حفاظ ہیں، وہ طلباء ہیں۔ میرے دوستوں، مجھے معاف کر دیجئے، آج غیر مسلم کہتا ہے تو کہنے دو، وہ بھوکتا ہے تو بھوکنے دو۔ آپ بھی اتنے نادان ہو گئے، آپ بھی اتنے کم علم والے ہو گئے، آپ بھی اتنی جہالت میں اتر گئے کہ آپ خود آپ کے امام کے پیچھے غیبت کریں۔ ارے میرے دوستوں، جو امام آپ کو امامت کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی غیبت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ کے چہروں پر شرم کی محسوس نہیں ہوتی؟ جس امام کے پیچھے جا کر کہتے ہیں امام صاحب ایسے ہیں، امام صاحب ویسے ہیں، اس وقت کے علماء ایسے ہیں، اس وقت کے حفاظ ایسے ہوں، شرم آنا چاہیے، شرم کے پانی سے ڈوب کر مرنا چاہیے، چلو پانی سے آپ کو ڈوب کر مرنا چاہیے۔ دیکھ رہے ہو حالات کیسے چل رہے ہیں۔ اب بھی بھوکو علماء کے بارے میں، اس امباڑی کی اس عورت کیا کہتی ہے علماء کے بارے میں؟ وقت بہت گزر گیا، کہتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ علماء یہ مساجد میں بیٹھ کر کتے بھوکے جیسے بھوک رہے ہیں۔ سن، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی عزت کرو، عورت کی عزت کرو۔ اگر ہمارا اسلام، ہمارا دین، دارالعلوم دیوبند، علماء کرام یہ نہ سمجھاتے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جیسے گستاخ رسول کو مارا جاتا ہے، تجھے بھی ویسا مارا جاتا۔ اس لیے کہ اس حفاظ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، کتاب میں ہے، مفسر کہتے ہیں، میرا نبی کہہ کر ہے، پہلے عورت کی کوئی شان نہیں تھی، جب سے میرا نبی مکے میں قدم رکھا تب سے عورت کی شان بڑھ گئی۔ تم کہتی ہو یہ علماء کتے جیسی زبان رکھ کر بھوکتے ہو، آپ کتے ہیں جناب، آپ ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ اگر یہ
یہ جیو سم نہ خریدتا تو تم بھکاری کے بھکاری ہی رہتے۔ میرے دوستوں مجھے معاف فرمائیے، اس لیے اتنا بھڑکنا پڑتا ہے کہ آپ علماء کے شان میں گستاخ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر بھی خاموش رہتے ہیں۔ کوئی علماء کے شان میں کوئی بات کرتا ہے تو منہ توڑ جواب دیجئے، اس لیے کہ وہ علماء وہ ہیں جو آپ میت کو مرتے ہیں تو آپ کو کفن پہنانے کے لیے علماء چاہیے۔ آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دینے کے لیے علماء چاہیے، آپ کا بچہ نام رکھنے کے لیے علماء چاہیے، اس کے بعد علماء کو ایسے پھینک دیتے ہو جیسے ٹیشو پیپر کو پوچھ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا علماء اتنی حیثیت پر ہیں آپ کی نظر میں؟ میرے دوستوں جو مدارس اسلامیہ میں بیٹھ کر ہمارے استاد محترم پڑھاتے ہیں، ہمارا ادب کرتے ہوئے، ہمارا لحاظ کرتے ہوئے پڑھاتے ہیں، ہاں کبھی کبھی مار دیا کرتے ہیں۔ کب مارتے ہیں؟ جب ہم سبق نہیں سنایا کرتے تھے، جب ہم کھیل کود میں لگ کر سبق کو چھوڑ دیتے تھے، حدیث کو چھوڑ دیتے تھے، تب مارا کرتے تھے۔ اگر سبق صحیح طریقے سنا دیا کرتے تھے وہ ہم ان کا ادب کرتے، وہ ہمارا ادب کرتے تھے۔ آج ہم تو آپ کا امت کا ادب کرتے ہیں، آپ ہمارا ادب کہاں کر رہے ہیں مجھے بتائیے؟ علماء کا آپ کے اندر سے ادب نکل گیا۔ میرے دوستوں حالات کو دیکھیے، میں کبھی حالات کو جوڑتے ہوئے آتا ہوں، حالات جب میرے دوستوں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا جاہل وہ ہے قرآن پڑھ لیا، مشکات پڑھ لیا، بخاری شریف پڑھ لیا، بڑا عالم نہیں بن گیا۔ اس وقت کے، اس دور کے، جس دور میں ہے، جس ملک میں ہے، اس کے حالات بھی بیان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ مقام پاتے ہیں۔ اگر میرے دوستوں میں ہر ایک مسجد کے لوگوں سے کہتا ہوں اب بھی آپ علماء کی زبانوں کو تالے ڈالیں گے، علماء کو کہیں گے کہ آپ تھوڑا کم بولیے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں انگریزوں کے ہاتھ میں یہ ہندوستان چلا گیا تھا، آج یہ غیروں کے ہاتھ میں ہمارا ہندوستان پھر بک جائے گا۔ ہمارا ہندوستان بک چکا ہے میرے دوستوں۔ یہ علماء کی زبانوں کو نہ روکیے، یہ علماء کی زبانوں کو نہ روکیے۔ اگر علماء خاموش رہ گئے، آج تمہاری بیٹیوں کے ساتھ زنا ہونا ہوگا، پھر تمہاری بچیوں کے ساتھ زنا ہوگا، تمہاری بچیوں کو بھی ویسا کاٹا جائے گا جیسے اس بچی کو رابعہ کو کاٹا گیا۔ آج تمہیں افسوس نہیں ہو رہا ہے؟ اگر اس جگہ پر، اس رابعہ بچی کی جگہ پر اگر تمہاری بچی کے ساتھ زنا کیا جاتا تو آپ کیا کرتے؟ خاموش رہتے؟ میرے دوستوں لاک ڈاؤن سے پہلے کے حالات دیکھیے، ہم نے احتجاج کیا تھا آصفہ کے نام پر، ہمیں کچھ مقام ملا تھا، آج ہم اتنے گرے ہوئے مسلمان ہو گئے، ہم ایسے مسلمان ہو گئے، ہم اتنے کمتر مسلمان ہو گئے۔ آج ایک بچی کا ایسا زنا ہو رہا ہے، آج ایک 6 سال کی بچی کے اوپر زنا ہو رہا ہے، اس بچی کو پکڑ کر ریپ ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ادھر ہی جان لیجیے مسلمان کے اندر کتنی طاقت ہے۔ ارے مسلمانوں جاگو، کچھ حق بات ادھر کہنے پر تم جا کر لوگوں سے شکایت کرتے ہو آپ کے حضرت نے، آپ کے ساتھی نے یہ بات کر دی ہے۔ ارے بے وقوفوں، ارے میرے دوستوں تھوڑا سوچئے، آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی تھی، آپ کو جگانے کے لیے بات کی جا رہی تھی۔ اگر اب بھی آپ سوتے رہو گے، آپ کی بہنوں کو وہ آ کر آپ کے گھروں سے رات اٹھا کر لے کر جائیں گے۔ آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں رہے گی کہ آپ اپنی بچیوں کو بچا سکے، آپ اپنی بہنوں کو بچا سکے، آپ اپنی ماؤں کو بچا سکتے۔ میرے دوستوں جو بچی دلی میں تھی وہ ایک بڑی پوزیشن پر پہنچنا چاہتی تھی، پہنچ چکی تھی، ان نادانوں نے کیا کیا اس کے ساتھ حال دیکھیے۔ آپ کو حالات کو جاننا ہے، اس وقت کے حالات کو دیکھیے۔ آج کچھ احتجاج اس کے بچی کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، آج ہم ڈر رہے ہیں۔ یہ ملک ہے، جمہوری ملک ہے، کوئی مندر میں کھڑ کر اعلان کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اعلان کرے، کوئی مساجد کے ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اس پر حق دیا جائے تو حق دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ملک تب بھی آزاد تھا، اب بھی آزاد ہے، انشاءاللہ آنے والے دور میں بھی آزاد رہے گا۔ میرے دوستوں آج ہم لوگوں نے علماء کی بے ادبی کرتے کرتے ہمارے دل ایسے سیاہ ہو گئے، ہمارے دلوں کے اندر کا ضمیر مر چکا ہے، ہمارے دلوں کے اندر کی قوتیں طاقتیں مر چکی ہیں، اس لیے کہ آج ایک بچی کو انصاف دلانے کی طاقت ہمارے اندر مر چکی ہے۔ اگر سچ میں وہ طاقت ہوتی، سچ میں وہ قوت ہوتی، سچ میں وہ ضمیر زندہ ہوتا، اگر مردوں کا ضمیر زندہ ہوتا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج رابعہ کو بھی انصاف مل
جاتا تھا. اگر سچ میں ہمارا ضمیر زندہ ہوتا, اگر سچ میں ہمارے حفاظ زندہ ہوتے, اور سچ میں ہمارے علماء زندہ ہوتے, تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آصفہ کو بھی انصاف ملتا, رابعہ کو بھی انصاف ملتا, اس بچی کو بھی انصاف ملتا. آج کے ہمارے اس ملک کے حقدار, اس ملک کے رہنے والے نوجوان, آج اس ملک کے رہنے والے سرپرست, اس ملک کے رہنے والے نوکر, آج جسے میرے دوستوں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, اشارہ دینا چاہتا ہوں جو پیٹ پالو کتے ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اس مساجد کے لوگ بھی سن لے کان کھول کر, اگر ہم بھی اگر اس وقت نہیں اٹھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. میرے دوستوں, اس وقت ضرورت ہے کہ ہم آواز کو بلند کریں, اس وقت ہے کہ ہم چرچا کریں. الحمدللہ احتجاج ہو رہا ہے, اس بچے کو جو اس کا حق ملنا ہے انشاءاللہ مل کر رہے گا, اس لیے کہ جمہوری ملک ہے. میں خدا کی قسم کھانے پر کہتا ہوں, اگر تمہارے ہاتھ سے اس ملک سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے, میں اس پی ایم کو بھی کہتا ہوں, ان لوگوں کو جس اس کے ساتھ ہیں میں اسے بھی کہتا ہوں, میں سنیں کان کھول کر, اس ملک میں رہنے والے, اس محلے میں رہنے والے, ادھر بیٹھنے والے کان کھول کر سنیں. اگر ان کے اندر طاقت نہیں ہے ملک سنبھالنے کی, ملک کو سیدھے راستے پر چلانے کی ان کو ڈھنگ نہیں ہے, تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ 5 سال سے حکومت کر رہے ہیں. جناب علماء کرام کو, مولانا ارشد مدنی کو, مولانا سجاد نعمانی کو اس ملک سے 5 مہینے کے واسطے دے دو. جیسے پہلے ملک تھا ویسے ملک کو لا کر اس چوٹی پر کھڑا کر دیں گے. آپ کہتے ہو باجو کے ملک کو بھی ہم خرید لیں گے, افریقہ کو بھی خرید لیں گے, تمام کو خرید لیں گے. پہلے مل کر تھے, جیسے مل کر تھے اب بھی ویسے بنانے ہم تیار ہیں. آپ کو سوال کیا جا رہا ہے, آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں, آپ کو سوال کیا جا رہا ہے, ایسے سوالات ہو رہے ہیں, آپ کی منہ بند ہیں, اس لیے کہ آپ بک چکے ہیں, آپ ذلیل ہو چکے ہیں. ہمیں پتا ہے اگر آپ کہیں گے اس ملک کے علماء اٹھ کر جواب دیں, خدا کی قسم جس وقت آزادی کے موقع پر ہم نے انگریزوں کو جیسا جواب دیا تھا, اب بھی ہم ایسے جواب رکھے ہیں ہمارے کھاتے میں, ہمارے دلوں میں, ہماری بخاری میں, ہمارے مشکات میں, ہمارے قرآن سے ایسا جواب دیں گے, ان کا منہ توڑ ایسا جواب دیں گے, دوسرا سوال کرنے کی ان کی جرت نہیں ہوگی. آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہیں جناب, پارلیمنٹ کی قدر کرتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سنبھالنے ملک نہیں ہو رہا ہے, مولانا سجاد نعمانی کو ملک دے دو, حضرت مولانا ارشد مدنی کو ملک دے دو, وہ کیسے سنبھالیں گے دیکھنا بعد میں. پہلے 1400 سال سے حکومت مسلمان کیے تھے, یہ 2 دن دیے ہی کیا پورے ملک کو برباد کر کے رکھ دیے. ہمارے بچیوں کو کھڑ کر پارلیمنٹ میں کہتے تھے, جناب عالم کہتے تھے کہ بچیاں بچاؤ, بچیاں بچاؤ, بچیوں کو پڑھاؤ. اب کیا دیکھ رہے ہیں, جب سے یہ حکومت بیٹھی ہے نا, ہماری بچیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے, ہمارے بچوں کو ذلیل کر دیا جا رہا ہے, ان کا علم برباد کر دیا جا رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ پارلیمنٹ میں کھڑ کر اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ. کیا یہی آپ آگے بڑھا رہے ہیں؟ دوسرے ملکوں میں بچوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے تو پھانسی ہے. عرب میں زنا ہوتا ہے, ریپ ہوتا ہے تو ادھر تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے. ہمارا ملک میں نہ پھانسی ہے, نہ جیل کے سلاخیں ہیں, نہ تلوار ہے. ہمارے ملک میں کیا ہے, کسی کا کچھ ظلم زبردستی ہوئی, واٹس ایپ کے اسٹیٹسوں میں ڈال دو, فیس بک کے اسٹیٹسوں میں ڈال دو, یہی ہمارے ملک میں ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ نحوست پیدا ہوئی تو کس کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ آپ کو ایک سوال کر رہا ہوں, کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ جس قوم علماء کی بے عزتی کرتی ہے, علماء کو ذلیل کرتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منہ دکھاتے ہیں, ایسے صورتیں لا کر کھڑے کرتے ہیں. آج اس بچی کو انصاف دلانے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے بچیاں بہترین سے بہترین پڑھ کر ایک پوزیشن پر کھڑتی ہے تو اس پر ظلم کیا جاتا ہے, اس پر دھمکایا جاتا ہے. کیا یہی ہمارا ملک ہے؟ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ بچیوں کو تو پڑھاتے ہیں, ایک پوزیشن تو دلاتے ہیں, لیکن کوئی کچھ کر دیتا ہے تو اس کے آگے, اس کے اوپر ایک آواز اٹھانے کے لیے ڈرتے ہیں.
کیا مسلمانوں کا ضمیر مر گیا؟ کیا ہندوستان کا ضمیر مر گیا؟ آج کے پی ایم کا ضمیر مر گیا؟ آج کی اس حکومتوں کا ضمیر مر گیا؟ جناب ایک سوال کرتا ہوں، جب بھی وقت آتا ہے آپ گھروں کے پاس آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، آپ بتائیے ایسے بچیوں کے ساتھ ایسے کام ہوتے ہیں تو آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ علماء کے ساتھ ناقدری ہوتی ہے، علماء کو مساجد سے بھگا دیا جاتا ہے، آپ کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ ایک دلی کے عالم کا آپ کو واقعہ عرض کروں، ایک مولانا ایک مفتی صاحب ایک مسجد میں تھے دہلی میں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے امام صاحب کو نکال دیا گیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے امام صاحب کو کہہ دیا گیا کہ مولانا ہمیں تنخواہ دینے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، آپ رہ جائیے اپنے گھر میں، مساجد کی طرف نہ آئیے۔ وہ عالم دین چلا جاتا ہے، گھر کو جا کر بچوں کی صورت دیکھتا ہے، کبھی بیوی کی صورت دیکھتا ہے، کبھی ماں کی صورت دیکھتا ہے۔ 5 بیٹیاں ہوتی ہے اس عالم دین کو، گھر کہاں سے چلتا؟ ذریعہ تھا امامت کا، مساجد سے وہ بھی نکال کر پھینک دیے گئے، مکتب پڑھا کر 10,000 صحیح 5,000 صحیح لے کر جا کر بچوں کو بیوی کو کھلاتا، اس کو مسجد سے نکال دیا گیا۔ آج علماء کو یہی کر رہے ہیں عوام، کوئی مساجد سے امام کو نکالتے ہیں تو مصلیوں کا حق ہے کہ ان کو پوچھا جائے، مولانا آپ کو کیوں نکال دیا گیا؟ آپ کی کیا غلطی ہے کہ آپ کو ایسے ہی نکال دیا گیا؟ اس عالم کو بھی ایسے ہی نکال دیا گیا مسجد سے۔ وہ عالم بہت مجبوری میں آ کر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت کے سامنے آج ایسے لوگ بھی امت میں موجود ہیں جو علماء کی ناقدری کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جاہل آ کر اس صفوں میں کھڑیں گے، میں دیکھا ہوں، مسجد کا نام نہیں لیتا، اشارہ بھی نہیں دوں گا، صرف اتنا کہوں گا ایک مسجد تھی، امام کو بھیج دیا گیا تھا، اس مسجد میں جاہل کھڑ کر نماز پڑھا رہا تھا، ایسا دور بھی دیکھا ہو۔ اس عالم کو مفتی صاحب کو مسجد سے نکال دیا گیا، 10-15 دن گزرتے ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، آپ کو تو معلوم ہے لاک ڈاؤن کیسا گزرا، مالدار سے مالدار مانگنے پر اتر آ گئے۔ وہ عالم دین لاش میں ایک ذریعہ سوچتا ہے، اپنے بچوں کو پیسے دے کر کہیں بھیج دیتا ہے، جاؤ دکان کو جا کر آؤ، کبھی باہر نہیں بھیجنے والا، بچوں کو 10-15 روپے دے کر دکان کو بھیجتا ہے۔ بیوی کو کہتا ہے جاؤ باجو گھر سے جا کر آٹا لے کر آنا، جیسے ہی بیوی بچے ماں باہر جاتے ہیں، یہ دروازہ بند کر کر پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ آ کر دیکھتے ہیں لوگ، اس کی موت ہو چکی تھی، کیا کرنا تھا، بہت مجبور ہو چکے تھے، اس لیے کہ پھانسی کے پھندے پر چڑھنا پڑا۔ اگر آپ اب بھی ایسی غفلت میں رہیں گے، یہ علماء ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کے نظروں کے سامنے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے چلے گئے، اگر گننا چاہو گے گن نہیں سکتے، ان کے سمندر ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے، اب بھی ہمیں علماء کی قدر نہیں آئی۔ ہمیں انصاف دلانے والے وہی علماء ہیں، حق کا فیصلہ کرنے والے وہی علماء ہیں۔ آج وہی علماء کی ہم ناقدری کرتے ہیں،
وہی حفاظ کی، وہی مدارس اسلامیہ کے بچوں کی ہم ناقدری کرتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کو کبھی آ کر دیکھو، مدارس میں بچے کیسے پلتے ہیں، کیسے بڑے ہوتے ہیں۔ ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت بھوکے رہ جاتے ہیں، پھر بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یقین ایک دل میں ہوتا ہے کہ ہم ہماری امت کو ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ سوکھی ایک دو روٹی کھا کر یہ مدارس اسلامیہ کے بچے آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ بہت کھا کر آ کر کھڑے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، آپ کے گوشت میں جتنا پاور ہے اس سے لاکھ بہتر ہمارے مدارس اسلامیہ کی دال میں اتنا پاور ہے۔ آپ کے لاکھوں کے کھانوں میں جتنا پاور ہے اس سے 1000 گنا پاور ہمارے مدارس اسلامیہ کی دال روٹی میں اتنا پاور ہے۔ میں ایک بات کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اپنے بچوں کو مائیں کہتے ہیں کہ میرا بچہ شیر ہے، میرا بچہ شیر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے شیر ہیں، کبھی دیکھے ہیں آپ کے بچے کا چہرہ؟ آپ کے بچے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، اپنے بچوں کو شیر کہتے ہو؟ کہو اپنے بچوں کو شیر کہو۔ وہ مدارس اسلامیہ کے بچے وہ ہیں جو شیر کو بھی اپنے قبضے میں کر کر چلاتے ہیں۔ وہ علماء حفاظ وہ ہیں جو شیر کو بھی اپنے قبضے میں کر کر چلاتے ہیں۔ حفاظ وہ ہیں، علماء وہ ہیں، کبھی آ جاؤ، کبھی اس مدارس اسلامیہ کے دائرے میں آپ کو سکھا دیں گے کہ مدارس کیا ہوتا ہے، مدارس میں کیا سبق سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں اخلاق کا کیسا پہلا پلایا جاتا ہے، مدرسے کے مدارس اسلامیہ میں کیسے قرآن کا پہلا پلایا جاتا ہے، تب جا کر بچہ تراویح کو کھڑتا ہے۔ آج وہی امام جو نماز پڑھاتا ہے، آپ وہی امام کے پیچھے جا کر غیبت کرتے ہو۔ ارے نوجوانوں، شرم نہیں آتی؟ ارے میرے دوستوں، شرم نہیں آتی جس امام کے پیچھے جا کر غیبت کرتے ہوئے؟ پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں مدارس اسلامیہ میں، اس میں ہی بیٹھ کر بچہ پڑھتا ہے۔ جا کر دیکھو مدارس میں، مدارس کے بچوں کو دیکھو۔ اگر آپ ایسے بچوں کو ذلیل کریں گے، اس کے پیچھے اس کی غیبت کریں گے، ایک وقت ایسا آئے گا ان علماء کو آپ خاموش کر دیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا جو آپ کے بچیوں کو بھی ویسا کام کیا جائے گا۔ ان علماء کی زبانوں کو کھول کے چھوڑ دو، ان علماء کو کہنے دو حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ حق بات پر کہنے پر آ گئے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی مساجد میں امام کو، خطیب کو نہیں رکھے گا۔ ان علماء کی زبانوں کو کھلے عام چھوڑ دو، تب دیکھنا ملک کا حال کیسا چلتا ہے۔ ان علماء کے ہاتھ میں صرف 5 مہینے کے لیے حکومت دے دو، بعد میں دیکھنا حکومت کیسی چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر کے ضمیر کو جگائے، جو ظلم کرتا ہے اس پر آواز اٹھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر ہمت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔